پروفیسی کیا ہوتی ہے؟ پروفیسی جو ہے وہ کسی ایک انسان کی پریڈکشن ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں کوئی چیز بتائی ہے جو کہ فیوچر میں ہوگی، تو اس کو ہم کہتے ہیں پروفیسی، پریڈکشن۔ اور پریڈکشن میں ہمارے مذہب کے اندر جو ہمیں ہماری جو پروفیسی ہے، اس میں ہماری پروفیسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت آئے گی، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں پروفیسی۔ پیغمبری کا جو سلسلہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس سلسلے کے شروع میں جانا پڑتا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جو ہم اپنا ایمان لے کے چل رہے ہیں اس دنیا کے اندر، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو مانتے ہیں، اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ موجود ہے، وہ حاضر ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ ہم اس چیز کے ماننے والے ہیں۔ ہماری جو پروفیسی ہے یا ہماری جو پیغمبری ہے، جو ہم جس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچ کر کے مسلمان کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک انسان نے یہ پریڈکشن کری تھی کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اس نے یہ پریڈکشن کری تھی کہ اچھے کام کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، برے کام کرو گے تو برا صلہ ملے گا، اور قیامت آئے گی۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے قانون ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ جب عرش کریم پہ اللہ رب العالمین آدم کو تخلیق دینے کا ارادہ بناتے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں اور آدم کی تخلیق کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی دو مخلوقوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین آدم کو بھیجتے ہیں جنت کے اندر۔ عرش کریم کے اوپر اللہ رب العالمین کا ان کو پہلا حکم ملتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ان کو کہتے ہیں کہ آدم یہ نام جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں وہ تم سنا دو فرشتوں کو۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھائے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم بنا کر کے ہمیں تعلیم دے دی، ہمیں علم دے دیا، اور ہمیں علم دے کر کے فرشتوں کے آگے کھڑا کر دیا، اور فرشتوں کو جب اس علم کا پتہ چلتا ہے تو فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ہماری پروفیسی کا سٹارٹ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا جاتا ہے اس حکم کے ماننے کے، اور وہ کیا حکم ہے؟ وہ فرمانی کا حکم ہے کہ یہ کرو۔ جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں جو حکم ہے اللہ رب العالمین کا، وہ آدم کو ہے کہ یہاں نہ جاؤ، یہاں جانے کے لیے منع ہے۔ پر آدم جب وہاں پہ غلطی کرتے ہیں تو آدم آ جاتے ہیں زمین کے اوپر، اور جب زمین پر آتے ہیں تو وہاں سے ہم مسلمانوں کی پروفیسی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہماری پروفیسی یہ ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہمیں پروفیسی میں یہ ملا ہے کہ ان کے آگے یہ پیغمبر آئیں گے، ان کے آگے جو ہے یہ اللہ کا نام پھیلے گا، اور جو اصل چیز ہمیں اس پروفیسی میں ملتی ہے کہ جو ہمیں بتانے والا ہمارا باپ ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ تو آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں، ہمارے وہ پیغمبر ہیں جو کہ اس زمین پر اترنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے عرش کریم پر ہو کر کے، جنت میں سے ہو کر کے نیچے آئے۔ ان کو اس جگہ پر دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہوگا، اور فرشتوں کو انہوں نے اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے شیطان کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ اس کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ شیطان تو دکھائی نہیں دیتا، اور اس کو وہ جنت میں ایکسپیرینس کر کے آئے جب وہ ان کو بہکاتا ہے۔ اور یہ چیزیں لے کر کے پروفیسی میں آدم علیہ السلام نیچے آتے ہیں زمین پہ، اور یہ پروفیسی آ رہی ہے ہم تک، یہ پروفیسی آ رہی ہے ہم تک۔ اور اس پروفیسی میں آتے ہیں آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے ساتھ آتی ہیں حوا علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا، پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین جن پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہیں وہ اسماعیل ہیں، پھر اسحاق ہیں، پھر یعقوب ہیں، پھر یوسف ہیں۔ تو ہمارے قرآن کی جو سٹوریوں کی ترتیب ہے وہ اس طریقے سے ہر پیغمبروں کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ قرآن کے ہر بیچ کے حصے میں ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہم قرآن کے احکامات پڑھیں، بیچ میں کہانیاں پڑھیں، اپنے دل کو ٹھنڈا کریں، پھر اللہ کے احکامات کو پڑھیں، پھر اللہ کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں دوزخ کی آگ سے، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ دنیا میں اپنے معاملات ٹھیک کرو، کیونکہ جو مصیبت دنیا میں تمہارے اوپر آئے گی تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے آئے گی۔ تو جو بھی تم کرتے ہو، کوئی بری چیز تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کو بلیم مت کرو، وہ تمہاری وجہ سے ہی آ رہی ہے تمہارے اوپر۔ اور جو چیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آ رہی ہیں وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور بڑی مشکل سے، برائی سے بچا رہے ہیں، جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ہماری پروفیسی ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اپنے قرآن کو پڑھ کر کے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے بول کیا رہے ہیں اپنے قرآن میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیغمبروں کی کہانیاں کیوں سناتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہونے چاہیے۔
تو یہ اللہ رب العالمین کی پروفیسی ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس دنیا پہ آئے ہیں تو ہمارا بلیو یہ ہے، ہمارا فیتھ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں، تبھی وہ اپنی پروڈکشنز ہمیں بتا رہے ہیں، تبھی ہمارے اوپر یہ پیغمبر آئے ہیں. 1,32,000 پیغمبر، تو ہم انسان 1,32,000 دفعہ بھٹک چکے ہیں، تبھی پیغمبر اترے ہیں ہمارے اوپر. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کے اندر تقویٰ، کانشیسنس، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی چیز پڑھتے ہو، جو بھی چیز سنتے ہو، جو بھی چیز دیکھتے ہو، اس کو تحقیق کرو اس کی. یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے دین کے اندر، کہ ہم اپنے دین میں تحقیق کریں، کہ ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں، جس چیزوں کو ہم سنتے ہیں، ان پہ ہم تحقیق کریں. اور قرآن کی تحقیق اللہ رب العالمین نے گارنٹی لی ہوئی ہے اس کی. اللہ رب العالمین نہ صرف گارنٹی لی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قرآن جب شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنا قرآن شروع کرتے ہیں الحمد سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر کوئی اور کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں شک کے چانسز ہیں، پر اللہ رب العالمین اپنی کتاب کی گارنٹی لیتے ہیں اور کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی کتاب آپ لاتے ہو اس قرآن کے سامنے، اس قرآن کے برابر، اس قرآن کے اوپر، اس قرآن کے نیچے، ان کتابوں میں شک ہے، اور ان کتابوں کی اللہ رب العالمین نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی. اور کیا ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو کانشیس ہوتا ہے، جو اپنی آنکھیں کان کھلے رکھ کر کے اس دنیا میں چلتا ہے، اور وہ جب کوئی چیز سنتا ہے اور جب کوئی چیز پڑھتا ہے، جو چیز اللہ رب العالمین کے منہ سے نہیں نکلی ہوئی ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یہ وہ لفظ ہے جو رب ہمارا اپنے منہ سے نکالتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھواتا ہے. یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ رب العالمین نے عرش کریم کے اوپر، سبحان اللہ، وہ پوری کتاب ترتیب دے کر رکھی ہوئی ہے، جو کہ باقی ساری کتابوں کے اوپر بادشاہ کتاب ہے. وہ چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ کوئی بھی انجینئر کی کتاب ہو، کسی بھی ڈاکٹر کی کتاب ہو، کسی کی بھی کتاب ہو، اس کتاب کے اوپر بیٹھتی ہے وہ. اور اس کتاب کو پڑھنے کا جو حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو اس لفظ میں پڑھیں جس لفظ میں اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں. اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، اور اس کے آگے ہم نہ لیفٹ دیکھیں اور نہ ہم رائٹ دیکھیں، اور اللہ کے احکامات کو فالو کریں. اللہ کے احکامات کو فالو کریں. اللہ رب العالمین نے انسان کو 3 نفسیں دے کر کے پیدا کیا ہے، اور ہر نفس کا ایک مقصد ہے.